زحایا یہ زحیتن کی جمع، جیسے ہدیتن کی جمع ہدایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ذبیحۃ المتردیہ۔ متردیہ یہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی نشیبی جگہ میں، جیسے کنواں ہے یا اور کسی نشیبی جگہ میں گر گیا ہو، اور یہ اندیشہ ہے بلکہ ظن غالب ہے کہ اگر اس میں سے یعنی نکالنے کی بھی کوئی صورت اس میں نظر نہیں آ رہی ہے، اور یہ اندیشہ ہے کہ خود سے وہ مر جائے گا، گھٹ گھٹ کے اس میں مر جائے گا، تو اب اس کو کیا کیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسے اپنی گرفت میں لایا نہیں جا سکتا، اپنے قابو میں، تو اب وہاں پر زکوٰۃ اضطراریہ یہ کافی، یعنی بسم اللہ پڑھ کے تیر اس پر چلا دیا جائے۔ اب اس طرح سے زکوٰۃ اضطراریہ ہو جائے گی، ذبح اضطراری ہو جائے گا، پھر اب وہ جانور حلال ہے، اب اسے کسی طریقے سے بعد میں اسے نکال لیا جائے۔ اگر فوری طور پر نکال سکتے ہیں تو فوری طور پر نکال لیجئے، لیکن اب کنواں ہے، اس میں کون کودے گا؟ اور یہ اندیشہ ہے کہ اگر 10-20 منٹ تک نہیں نکالا گیا تو مر جائے گا جانور، پھر بالکل ہی بیکار ہو جائے گا۔ تو اب زکوٰۃ اضطراری، ذبح اضطراری وہاں پر کافی۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا حماد بن سلمہ عن ابی العشرہ عن ابیہ انہ قال یا رسول اللہ اما تکون الزکاۃ الا من اللبۃ او الحلق۔ احمد ابن یونس فرماتے ہیں کہ ہم سے حماد ابن سلمہ نے بیان کیا، انہوں نے ابو العشرہ سے روایت کی، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ذبح صرف سینے کے اوپری حصے میں، گلے کے ابتدائی حصے میں، یا صرف حلق ہی میں ہوتا ہے؟ لبہ مقدم الصدر، یعنی ما فوق الصدر، جو سینے کے اوپر گلے کا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ لبہ ہے، اور یہ حلق ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو طعنت فی فخذھا لاجزعنک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی ران میں نیزہ مار دو تو تمہاری طرف سے کافی۔ اس کا مطلب ہوا کہ ذبح صرف گلے یا حلق ہی میں نہیں، بلکہ جسم کے کسی بھی حصے میں خنجر کے ذریعہ یا کسی بھی آلے محددہ کے ذریعہ خون نکال دیا جائے تو وہ کافی۔ لیکن اس حدیث شریف کا محمل یہ ہے کہ جہاں جانور اپنے قابو سے باہر، مثلا وہ وحشی جانور ہے جو قابو ہی میں نہیں آ رہا ہے، یا کنویں میں جانور گر گیا ہے وہ قابو سے باہر ہے، حاصل یہ ہے کہ یہ ذبح اضطراری پر محمول ہے، ذبح اختیاری یہاں مراد نہیں ہے۔ قال ابو داود
امام ابو داؤد فرماتے ہیں وَهَذَا لَا يَصْلَحُ إِلَّا فِي الْمُتَرَدِّيَةِ وَالْمُتَوَحِّشِ، یہ ہے صرف متردیہ یعنی جو کنویں میں گر جائے، یا کوئی متوحش جانور ہے، وحشی جانور ہے، صرف اسی میں اس کی اجازت ہے۔ بابٌ فی المبالغۃ فی الذبح، یہ باب ہے ذبح میں مبالغہ کرنے کے بیان۔ تو ذبح کا مطلب یہ ہے یعنی حلال ہونے کے لیے گلے کی 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگیں کٹنا ضروری، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب، جبکہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ 4 کا کٹنا ضروری۔ بعض نے کہا کہ جو مجرد طعام ہے اس کا کٹنا کم از کم ضروری۔ چنانچہ آپ جب قربانی کرتے ہوں گے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو رگ ہوتی ہے جب تک یہ نہیں کٹتی ہے اس وقت تک جانور تڑپتا رہتا ہے، یہ یہاں پر جو رگ ابھری ہوئی، جب یہ ہے اور اسی سے سانس بھی آتی جاتی ہے، تو جب وہ رگ کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد ہی جانور پھر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا کٹنا کم از کم ضروری۔ تو حاصل یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ تھوڑا سا کاٹ کر کے جانور کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور وہ تڑپ تڑپ کر کے مرے۔ اس کو حدیث شریف میں شریدۃ الشیطان کہا گیا ہے، یعنی یہ شیطانی ذبیحہ، اس لیے اب اس کے لیے خاص طور سے قربانی کے موقع پر بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مثلا صوفی صاحب سے کہہ دیا کسی نے کہ صوفی صاحب بس تھوڑا سا ہاتھ آپ لگا دیجئے، اس کے بعد ہم لے لیں گے چھری۔ اب صوفی صاحب نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے لگا دیا، اس کے بعد تھوڑا سا بھی مشکل سے 1 رگ کٹی تھی، جب تک کسی نے ہاتھ میں لے لیا اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہی نہیں تھا، قصدن اسے چھوڑ دیا، تب تو اب جانور حرام ہو گیا۔ اس لیے ذبح کے وقت بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا کوئی واقعہ ہونے والا ہو تو پہلے سے اس کو تاکید کر دیجیے کہ چھری چلانا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اس کے بعد ہی چھری چلانا، یہ پہلے سے تاکید کر دیجیے اس کو۔ حدثنا حناد بن السری والحسن بن عیسیٰ مولا ابن المبارک عن ابن المبارک عن معمر عن عمرو بن عبداللہ عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما زاد ابن عیسیٰ و ابی ہریرہ۔ اب یہاں سند پر توجہ دیجیے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے حناد ابن السری اور حسن بن عیسیٰ نے بیان کیا۔ حسن بن عیسیٰ یہ کون ہیں؟ یہ امام عبداللہ ابن المبارک کے آزاد کردہ، انہوں نے امام عبداللہ ابن المبارک سے روایت کی، وہ معمر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عمرو ابن عبداللہ سے روایت کی، وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ یہ الفاظ کن کے ہیں؟ حناد کے، حناد ابن السری کے۔ اب کہتے ہیں کہ زادہ ابن عیسیٰ، ابن عیسیٰ نے یعنی حسن بن عیسیٰ نے و ابی ہریرہ کا اضافہ کیا۔ کس نے اضافہ کیا؟ حسن بن عیسیٰ نے و ابی ہریرہ کا اضافہ کیا۔
یعنی حناد بن السری نے جب اس حدیث کی روایت کی جو امام ابو داؤد کے پہلے شیخ، تو انہوں نے اس کو صرف حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے، یعنی انہوں نے اپنی سند صرف حضرت عبداللہ ابن عباس تک ذکر کی، صرف انہی کی مرویات سے اس حدیث کو قرار دیا۔ لیکن حسن ابن عیسیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کیا ہے، ان کا بھی اضافہ کیا۔ سمجھ میں عبارت آئی؟ زاد ابن عیسیٰ و ابی ہریرہ، حسن بن عیسیٰ نے و ابی ہریرہ کا اضافہ کیا۔ قال، یہ دونوں فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شریطۃ الشیطان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیطانی ذبیحہ سے، شیطان کے شریطہ سے منع فرمایا۔ ابھی کیا ہے شریطہ؟ زاد ابن عیسیٰ فی حدیثی، ابن عیسیٰ نے، کون ابن عیسیٰ؟ حسن ابن عیسیٰ نے اپنی حدیث میں اتنا اضافہ کیا کہ یعنی شریطہ کی تشریح کر دی کہ شریطہ کیا ہے؟ وہی التی تذبح فیقطع الجلد ولا تفر الاوداج، یہ وہ جانور ہے جسے ذبح کیا جائے اور صرف اس کی کھال کاٹی جائے اور رگیں نہ کاٹی جائیں، ثم تترک، پھر اسے چھوڑ دیا جائے، حتی تموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ اس لیے ذبح میں مبالغہ کرنا چاہیے، چاروں رگیں جب کٹ جائیں تو اس کے بعد پھر اس سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ باب ما جاء فی زکوٰۃ الجنین، یہ باب ہے جنین کو ذبح کرنے کے بیان میں۔ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے تو اسے جنین کہا جاتا ہے، اور جب پیدا ہو جائے تو اسے ولید کہا جاتا ہے، اور دودھ پینے لگے تو اسے رضی کہا جاتا ہے، اور دودھ پینا چھوڑ دے تو فطیم کہا جاتا ہے۔ یہ سب اطلاقات ہیں۔ جنین کا اطلاق کب تک ہوگا؟ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا اب جنین نہیں کہیں گے، اسے ولید کہا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں بچہ نکلا، قربانی کیا، اس کے پیٹ میں زندہ بچہ نکلا، تو اب حکم یہ ہے کہ اس بچے کو بھی ذبح کر دیا جائے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اور اگر بچہ مردہ اس کے پیٹ میں سے نکلا تو اب اس کا کھانا جائز ہے یا ناجائز، یہ مسئلہ مختلف فیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مردہ بچہ نکلا تو اس کا کھانا ناجائز، اس کا کھانا حرام، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا جائز۔ اب خود اپنی اپنی فطرت سے آپ حضرات فیصلہ کریں کہ ان دونوں مذہب میں طبیعت سے انسانی فطرت کے موافق کس کا مذہب ہے، امام ابو حنیفہ کا مذہب یا امام شافعی کا مذہب؟ امام شافعی کا؟ چلیے ان کی مرضی ہو سکتا ہے کہ ہاں
ہاں ہاں، دیکھیے انسانی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، دیکھیے یہیں پر طبیعتوں کا اختلاف ہو گیا. ہاں، ان کے لحاظ سے امام شافعی کا مذہب ٹھیک ہے. یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب گوشت اتنا چھوٹا وہ ہوگا جیسے پاڑا کا مطلب پسند نہیں کرتے ہیں، بہت چھوٹا ہو جاتا ہے تو ذائقہ بھی نہیں ملتا ہے. اتنا چھوٹا رہے گا کیسے کھائیں گے؟ کون صحیح نہیں سنے یہ مال وہی ہے، کون صحیح نہیں سنے یہ امام اعظم کا امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر مردہ بچہ نکلا تو اس کا کھانا ناجائز، اور امام شافعی کا مذہب ہے کہ اس کا کھانا جائز. اب ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ان دونوں مذہب میں انسانی طبیعت کے موافق کون سا مذہب ہے؟ ابھی تک تو آپ امام شافعی کا مذہب کہہ رہے تھے. نکلے زندہ کاٹنے کے بعد شاید علی نگر چلے گئے. ہاں، علی نگر چلے گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو منہج ہے کہ پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب اللہ سے استدلال کرتے، پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استدلال کرتے، پھر اقوال صحابہ سے، اس کے بعد پھر قیاس کرتے. اقوال تابعین کو حجت نہیں مانتے. تابعین کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم رجال و نحن رجال. کیا کہتے ہیں؟ ہم رجال و نحن رجال. وہ لوگ مرد میدان ہیں تو ہم بھی مرد میدان ہیں، ہم ان کو اپنے اوپر حجت نہیں تسلیم کرتے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ پہلے کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں یہی ترتیب بھی بتائی گئی ہے. چنانچہ حضرت معاذ ابن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا قاضی بنا کر کے روانہ فرمایا، اس وقت ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ بما تقضی یا معاذ، معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اقضی بکتاب اللہ، میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، کوئی ایسا مسئلہ تمہارے سامنے آ جائے کہ کتاب اللہ میں اس کا حل تمہیں نہ ملے، یہ نہیں فرمایا کہ نہ ہو، تمہیں کتاب اللہ میں اس کا حل نہ ملے، تم نہ پاؤ، تو اس وقت کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ اخذی بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا. پھر ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر اس میں بھی نہ ملے تمہیں تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اجتہد برائی، اس وقت میں اجتہاد کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لما یحبہ ویرضاہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اسی کی توفیق عطا فرمائی جو اللہ چاہتا ہے، جس سے اللہ راضی. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے کتاب اللہ سے استدلال کرتے ہیں، اور کتاب اللہ میں ارشاد ہوا حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا. حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا. تو آپ خود یہ بتائیں کہ اس کے پیٹ میں سے مردہ بچہ نکلا تو اس بچے پر حیہ کا اطلاق ہوگا یا میتہ کا اطلاق ہوگا؟
کس کا اطلاق ہوگا؟ میتا کا. اور جب میتا وہ ہے تو اس کا کھانا حرام. سمجھ گئے؟ اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کیا ہے؟ تو اس باب کے تحت ان احادیث کی تخریج امام ابو داؤد نے کی. فرماتے ہیں حدثنا القعنبی قال حدثنا ابن المبارک تحویل السند وحدثنا مسدد قال حدثنا حشیم عن مجالد عن ابی الوداق عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجنین فقال کلوہ ان شئتم. امام ابو داؤد نے یہاں پر 2 سندیں ذکر کی ہیں. پہلی سند میں قعنبی پھر امام ابن المبارک ہیں، دوسرے میں مسدد اس کے بعد حشیم. ان دونوں نے یعنی امام ابن المبارک اور حشیم ان دونوں نے مجالد سے روایت کی. وہ ابو الوداق سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنین کے بارے میں پوچھا، اس بچے کے بارے میں پوچھا جو ماں کے پیٹ سے مردہ نکلا، یا ماں کے پیٹ میں جو بچہ اس کے بارے میں پوچھا. فقال ارشاد فرمایا کلوہ ان شئتم، اگر چاہو تو کھاؤ. یہ مطلق جنین کے بارے میں سوال تھا. زندہ ہے کہ مردہ بھی اس سے بحث نہیں. وقال مسدد یعنی یہ الفاظ ہیں قعنبی کے. کن کے الفاظ ہیں؟ قعنبی کے. وقال مسدد اور مسدد نے کہا کہ قال. مسدد کے الفاظ یہ ہیں قلنا، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ننحر الناقہ ونذبح البقرۃ والشاۃ، ہم اونٹنی نہر کرتے یا بقر اور بکری کو ہم ذبح کرتے. فنجد فی بطنہا الجنین، اور اس کے پیٹ میں ہم جنین پاتے ہیں، بچہ پاتے ہیں. انلقیہ ام ناکلو، کیا ہم اسے پھینک دیں یا ہم اسے کھائیں. قال ارشاد فرمایا کلوہ ان شئتم، اگر چاہو تو کھا سکتے ہو. فإنَّ زکاتہ زکات امہ، اس لیے کہ اسے ذبح کرنا ہے، اس کا ذبح کرنا اس کی ماں کو ذبح کرنا، اس کا ذبح کرنا اس کی ماں کو ذبح کرنا. اب آگے اور بھی پڑھیے ایک حدیث. حدثنا محمد بن یحییٰ بن فارس قال حدثني اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ قال حدثنا عتاب بن بشیر قال حدثنا عبید اللہ بن ابی زیاد القداح المکی عن ابی الزبیر عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال زکات الجنین زکات امہ. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنین کو ذبح کرنا اس کی ماں کو ذبح کرنا. یہ سب احادیث امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل ہیں.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے ہمارے ائمہ احناف کہتے ہیں کہ زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ. پہلے تو اس پر غور کرنا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے. تو اس میں دونوں قسم کی روایت ہے. زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ یعنی رفع کے ساتھ، اور ایک روایت ہے نصب کے ساتھ یعنی زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ. زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ. تو اگر نصب کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنین کو ایسے ہی ذبح کیا جائے گا جیسے کہ اس کی ماں کو ذبح کیا گیا. یعنی جیسے ماں کو ذبح کرنا حلال ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے جنین کو بھی ذبح کرنا حلال ہونے کے لیے ضروری ہے. تو جس جنین کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ وہ مر گیا تو اب اس کا کھانا وہ غیر مذبوح ہے، اس کا کھانا جائز نہیں. تو اگر نسب کے ساتھ یہ روایت ہے تو یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں ہوئی خلاف. اور اگر یہ رفع کے ساتھ روایت تو بھی یہ ہمارے مذہب کے خلاف نہیں، اس وجہ سے کہ پھر یہ تشبیہ بلیغ کیا ہے؟ تشبیہ بلیغ. تشبیہ بلیغ کسے کہتے ہیں بتائیے صوفی صاحب؟ تشبیہ کو حذف کر دیا جائے اور وجہ شبہ کو بھی حذف کر دیا جائے، دونوں محذوف ہوں، وہ تشبیہ بلیغ. تو اگر یہ رفع کے ساتھ روایت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنین کو زکوٰۃ الجنین کا زکوٰۃ امہ، یعنی جنین کو ایسے ہی ذبح کرنے کا حکم ہے جیسے کہ اس کی ماں کو ذبح کرنے کا حکم ہے. تو جب اسے بھی ذبح کرنے کا حکم ہے تو اگر ذبح نہیں کیا گیا، مردہ بچہ نکلا اس میں سے، تو غیر مذبوح ہے، غیر مزکا ہے، لہذا اب اس کا کھانا جائز نہیں. اور اس کی مثال بھی قرآن کریم میں مذکور ہے، یعنی تشبیہ بلیغ کی، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. تو قرآن کریم میں تشبیہ بلیغ کی مثال بھی مذکور. اس لیے اگر یہ رفع کے ساتھ روایت ہے تو یہ تشبیہ بلیغ پر محمول. یہ تو متن حدیث کے طور پر اس جہت سے یہ کلام، اور سند کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو ان دونوں حدیث کی سند یہ ہے متکلم فیہ. پہلی حدیث کی سند میں ایک نام ہے مجالد کا، دیکھیے کن کا نام ہے؟ مجالد کا. اور دوسرے میں عتاب بن بشیر. ان دونوں حدیث کی سند پر اصحاب جرح و تعدیل نے کلام بھی کیا ہے، بلکہ جتنے طرق سے یہ حدیث مروی ہے کوئی بھی طریقہ اصحاب جرح و تعدیل کے کلام سے محفوظ نہیں. اور پوری تفصیل کے ساتھ وہ سارا کلام اور ساری بحث ہم نے التنبیہ المسدد میں سب ذکر کر دی. کس کتاب میں؟ التنبیہ المسدد. اس کا آپ حضرات مطالعہ کریں، پوری بحث اس میں بہت تفصیل کے ساتھ. باب ما جاء فی اکل اللحم لا یدری اذکر اسم اللہ علیہ ام لا. یہ باب اس بیان میں ہے، یہ باب ہے اس گوشت کے کھانے کے بیان میں
جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ کیا اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح ہوا ہے یا نہیں ذبح ہوا، یہ معلوم نہیں. اب قصائی باڑے میں آپ جائیں تو یہ معلوم نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں قصائی سے جا کر کے کہ میاں کیسے ذبح کیے ہو، بسم اللہ پڑھے ہو کہ بغیر پڑھے ذبح کر دیے؟ بسم اللہ اور پڑھ لیتے ہیں. یہ بہت شرمندوان ہوتے ہیں نا. ہاں، کوئی یہ کہے گا کہ لا اکبر اور پڑھ لیتے ہیں. اتنے سخت ہوتے ہیں سب. نہیں بہت سن کی مزاج کے رہتے، تھوڑا سا لگے گا جھگڑا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہے، ذبح کرنے والے کے اندر اہلیت ذبح موجود ہے، وہ مسلمان تھا ذبح کرنے والا، تو اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے کیسے ذبح کیا ہے، بلکہ حسن ظن رکھا جائے گا کہ جب مسلمان ہے تو اس نے ضرور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ہی ذبح کیا ہے، پڑھے بغیر ذبح نہیں کیا ہوگا. حسن ظن رکھا جائے گا، اس تحقیق کی ضرورت وہاں پر نہیں. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد تحویل السند وحدثنا القانبی عن مالک تحویل السند وحدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا سلیمان بن حیان و محاذر، اس کو حیان بنا لیجیے. المعنی عن ہشام بن عروہ. امام ابو داؤد کی یہ 3 سندیں ہو گئیں. پہلی سند موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد، دوسری سند قانبی عن مالک، تیسری سند یوسف بن موسیٰ سلیمان بن حیان و محاذر. یعنی یوسف بن موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان بن حیان اور محاذر نے بیان کیا. اب کہتے ہیں المعنی عن ہشام بن عروہ، یعنی ان تینوں کے الفاظ الگ الگ ہیں مگر معنی سب کا ایک ہے. ان سبوں نے ہشام ابن عروہ سے روایت کی. وہ اپنے والد عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی. ولم یذکرا عن حماد و مالک عن عائشہ، مگر ان دونوں نے حماد اور مالک سے روایت کرنے میں ان عائشہ کا ذکر نہیں کیا ہے. کن دونوں نے؟ یہ بتائیے کہ حماد سے کس نے روایت کی ہے؟ موسیٰ بن اسماعیل نے. حماد سے کس نے روایت کی؟ موسیٰ بن اسماعیل نے. اور مالک سے کس نے روایت کی؟ امام مالک سے قانبی نے. یعنی موسیٰ ابن اسماعیل نے جب حماد سے روایت کی اور قانبی نے امام مالک سے جو روایت کی تو ان دونوں نے ان عائشہ کا ذکر نہیں کیا. ان دونوں نے ان عائشہ کا ذکر نہیں کیا ہے، تو ان دونوں کی روایت مرسل ہوئی. ان دونوں کی روایت کیسی ہوئی؟ مرسل ہوئی. البتہ یوسف بن موسیٰ نے سلیمان بن حیان اور محاذر سے جب روایت کی تو ان عائشہ کا ذکر انہوں نے کیا ہے، تو ان کی روایت موصول ہوئی. کیا ہوئی؟ موصول ہوئی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا قوما حدیث عہد بالجاہلیہ، ایک قوم ہے جن کا زمانہ جاہلیت سے ابھی قریب ہے، یعنی ابھی نئے نئے اسلام لائے.
یاتونا بلحمان، وہ ہمارے پاس کچھ گوشت لے کر کے آتے ہیں، لا ندری اذکروا اسم اللہ علیہ ام لم یذکروا، ہم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے اس پر اللہ کا نام ذکر کیا ہے یا نہیں ذکر کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اناکل منہا، کیا ہم اس میں سے کھا سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سم اللہ وکلوا، اللہ کا نام لو اور کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ لانے والے جب مسلمان ہیں تو حسن ظن رکھو کہ بسم اللہ پڑھ کے یہ گوشت ذبح ہوا ہے، گوشت حلال ہے، اب بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ شک شبہے میں نہیں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کیسا گوشت ہے۔ اگر ذبح کرنے والا مسلمان ہے اور نظر مسلم سے اوجھل بھی نہیں ہے، یعنی بیچ میں کسی غیر مسلم کا واسطہ بھی نہیں ہوا ہے، نگاہ مسلم سے وہ گوشت اوجھل نہیں ہے، تو اب اسے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، شک و شبہ میں رہنے کی ضرورت نہیں۔